ماں کی گود میں لیٹ کے محمد بن قاسم نسیم حجازی صاحب کا ناول سننا روز. ایکٹنگ کا کبھی بھی مجھے شوق نہیں رہا. میں نے جتنے لوگ میں نے ہیرو انٹروڈیوس کرائے ہیں تو میں چاہتا تو میں خود اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرا سکتا تھا. میں ایونیو اسٹوڈیو سے مکلو روڈ تک پیدل جایا کرتا تھا اور لکھتے لکھتے 92 تک میں نے 250 سے زیادہ فلمیں لکھی. ہمارے ملک کا سرمایہ، ہمارا پرائیڈ، میڈم سائمہ نور جی سے آپ نے دوسری شادی کی، تو ان سے محبت کیسے ہوئی؟ وہ کوئی واقعہ، کوئی یاد شیئر کریں. دیکھیں، محبت تو مجھے آپ سے بھی ہو گئی ہے جتنی دیر سے آپ بیٹھے ہیں. بہت شکریہ. لیکن میں ایک محبت کرنے والا انسان ہوں. جی جی. شاہ صاحب، ایک اور بھی بات ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ گھونگھٹ فلم سے آپ کا جو ہے انٹریکشن ہوا تھا، تو اس کے بعد آپ نے زیادہ تر فلموں میں سائمہ جی کو کاسٹ کیا، تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہیں نہ کہیں محبت کا عمل دخل شامل تھا؟ نہیں، اس میں پیور ایمانداری ہے اس میں. اچھا. جس رول میں وہ سوٹ کرتی تھی، میں نے دیوانے تیرے پیار کے میں ان کو کیوں نہیں لے لیا. مجاجن فلم جو ہے اس میں جو ہیرو کا کردار تھا شان کا، یہ کردار آئیڈیا یہ کیسے آیا؟ بلے شاہ سے. بلے شاہ سے. میں بلے شاہ کو اپنا پیر مانتا ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو دور ہے یہ فلم انڈسٹری کے زوال کا دور ہے، یا اس کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ یہ میرے ملک کی تکلیفوں کا دور ہے. السلام علیکم. شعیب ادن پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. آج میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں آج ایک ایسی شخصیت کے ساتھ موجود ہوں جو پاکستان کے صف اول کے فلم ڈائریکٹر اور رائٹر ہیں، جنہیں دنیا شاہ جی کے نام سے جانتی ہے. میرے ساتھ موجود ہیں سید نور صاحب. سر خوش آمدید. خوش آمدید آپ کو. سر، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہیں؟ طبیعت تھوڑی ناساز ہے، اچھا. لیکن یو کیری آن پلیز. اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے. جیسے سب سے پہلے پوڈ کاسٹ کا جو سلسلہ ہے وہ آپ کی ابتدائی زندگی کے حوالے سے کرتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ آپ کا بچپن کس شہر میں گزرا اور آپ بچپن میں کیسے تھے؟ میرا بچپن اس لاہور شہر میں گزرا. میرے باپ کا بچپن بھی یہیں گزرا، میرے دادا کا بھی، میرے پردادا کا بھی، میرے پردادا کا دادا بھی. ہم مغلیہ دور میں کرمان سے ہجرت کر کے یہاں تبلیغ کے لیے ہمارے بڑے آئے تھے، تو وہ یہاں بس گئے. کچھ لاہور میں بس گئے، کچھ ادھر قریب ہے پتوکی کے قریب شیر گڑھ ایک جگہ ہے جہاں ہمارے بزرگ، بڑے بزرگ جو ہیں حضرت داؤد بندگی کرمانی، ان کے بھتیجے جو تھے حضرت شعب المالی، ان کو انہوں نے حکم کیا کہ آپ لاہور جا کے تبلیغ کریں. اچھا. تو تب سے ہم لاہور میں. اچھا. تو آپ نے تعلیم کہاں تک حاصل کی؟ گریجویشن ہے. اچھا. بچپن کا کوئی ایسا یادگار واقعہ جو آپ کو اب تک یاد ہو؟ ماں کی گود میں لیٹ کے محمد بن قاسم نسیم حجازی صاحب کا ناول سننا روز. اچھا. کبھی اور تلوار ٹوٹ گئی، کبھی محمد بن قاسم، کبھی چٹان، کبھی شاہین. یہ سارے ناولز میں نے اپنی ماں کی گود میں اپنی ماں سے سنے. پڑھ نہیں سکتا تھا میں تب. تو آپ کی جو زیادہ اٹیچمنٹ تھی وہ والدہ صاحبہ کے ساتھ تھی یا والد صاحب کے ساتھ؟ نہیں، اٹیچمنٹ تو دونوں سے ہوتی ہے. جی جی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ماں سے زیادہ تھی جب باپ سے کم تھی. اچھا. یہ نیچرل ہے؟ نہیں، نیچرل نہیں ہے، آپ کا بیہیویئر پہ ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ باپ اگر قریب ہے تو اس کا کیا بیہیویئر ہے، میں کتنا ان کی طرف ہوں. ماں اگر قریب ہے تو اس کا کیا بیہیویئر ہے، تو میں اس کے کتنے قریب ہوں یا نہیں. تو آپ تفریق نہیں کر سکتے کہ آپ ان دونوں رشتوں میں، دونوں بڑے رشتے ہیں اور دونوں آپ کے لیے قابل احترام ہیں. شاہ جی، بہت سارے لوگوں کو ہیرو بننے کا شوق ہوتا ہے فلموں میں، لیکن آپ ڈائریکشن کی طرف آئے، اس کی کیا ریزن تھی؟ دیکھیں، مجھے تو شروع سے ہی ڈائریکشن کا شوق تھا، فلمیں بنانے کا شوق تھا.
اور ایکٹنگ کا کبھی بھی مجھے شوق نہیں رہا. میں نے جتنے لوگ میں نے ہیرو انٹروڈیوس کرائے ہیں تو میں چاہتا تو میں خود اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرا سکتا تھا, لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ مجھے کیمرہ کے پیچھے کھڑا ہونا اچھا لگتا تھا. تو بس بائی چوائس میں نے ڈائریکشن کی ہے. اچھا شاہ جی, کبھی مشکل حالات دیکھے ہوں, اسٹرگلنگ دور میں کوئی سخت دن, کوئی ایسا واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کریں. مشکل حالات تو ابھی تک دیکھ رہے ہیں. اچھا زندگی میں جی جی, سکھ تو آیا ہی نہیں ہے. نہیں وہ اسٹرگلنگ پیریڈ کے خاص ہوتا ہے نا. میں آپ کو بتاؤں, میں جس زمانے میں جوائن کیا فلم انڈسٹری کو 70 میں, اچھا تو میرے استاد سلیمان صاحب اس وقت کے بہت ٹاپ ڈائریکٹر تھے, بہت فلمیں بنا رہے تھے. ان کے ساتھ میں منسلک ہوا, اور یہ وہ زمانہ 70 کا جب اقبال ٹاؤن نہیں تھا, پیچھے کھیت تھے, جی سامنے جو گاؤں ہیں اتنے شہر بس گیا ہوا ہے, کچھ نہیں تھا. 1-2 دکانیں ہوا کرتی تھی. اچھا آخری سٹاپ ہوا کرتا تھا شاہ نور بس کا. اچھا رات کو 9:30 بجے بس آ کے وہاں رکتی تھی اور بند ہو جاتی, اس کے بعد نہیں جاتی تھی. آخری 10 بجے کا ہوگا ٹائم. تو میں مکلو روڈ پہ رہتا تھا, اچھا تو پیسے بھی نہیں ہوتے تھے جانے کے لیے, اور کنوینس میسر بھی نہیں تھی اس وقت. اس میں رکشے بھی کم ہی, ایک کا دکا ہوتے تھے, اور ویگن کا تو خیر نام و نشان نہیں تھا. بس تھی یا رکشہ تھا یا ٹیکسی تھی, اچھا یہ 3 چیزیں تھیں. بائک بھی کسی کسی کے پاس ہوتی تھی. میں پھر پیدل چلتا تھا. اچھا میں ایونیو اسٹوڈیو سے مکلو روڈ تک پیدل جایا کرتا تھا, اور میرا جوتا بھی ٹوٹ جاتا تھا, میں پھر اسے اچھا مرمت کر لیتا تھا, پھر چل پڑتا تھا. تو ڈر بھی لگتا تھا, ینگ تھا بہت, 21-22 سال کا. اور رات کے 2 بجے آپ اسٹوڈیو سے شوٹنگ پیک اپ ہوئی ہے, جی سب اپنے اپنے ارینجمنٹ میں چلے گئے ہیں, اور آپ اکیلے جا رہے ہیں, بالکل. اور آپ کو 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے لگتے تھے وہاں پہنچنے میں پیدل. لیکن میرا پیشن تھا, میں وہ خواب بنتا تھا چلتے ہوئے, مجھے زندگی میں کیا کرنا ہے, تو میرا سفر کٹ جاتا تھا. واہ. تو 4-5 سال اسٹرگل کا دور رہا ہے. پھر 6 سال میں نے فلم لکھی ایک, اچھا جو ریلیز ہوئی سوسائٹی گرل کے نام سے. فلم بہت کامیاب ہوئی, اچھا میں رائٹر بن گیا. اچھا تو کام وہی تھا, ہاف آف دی رسپانسبلٹی آف دا فلم رائٹر پہ ہے, تو وہ رسپانسبلٹی مل گئی. میں فل لینا چاہتا تھا ڈائریکٹر بن کے. تو وہ پھر یہ ہوا کہ لکھنا شروع کر دی. پھر اس وقت کے تمام اچھے ڈائریکٹرز جو ہیں ان کے ساتھ اچھا میرا کمبینیشن بنا, میں ان کے لیے لکھتا رہا, اور لکھتے لکھتے 92 تک میں نے 250 سے زیادہ فلمیں لکھی. اچھا اور 92 میں پھر میں نے ایز پروڈیوسر ڈائریکٹر فلم سٹارٹ کی اپنی. وہ فلم قسم تھی جو کامیاب ہوئی. دوسری فلم سرگم تھی, تیسری فلم جیوا تھی, چوتھی فلم گھونگھٹ تھی یا کچھ اور تھی. اس طرح وہ کامیابی کا یعنی سفر. آپ کا سٹارٹ جو ہے وہ رائٹر سے ہوا تھا, اور پھر آپ پروڈکشن میں آئے تھے. تو شاہ صاحب, کبھی کوئی زندگی میں ایسا لمحہ آیا ہو جب آپ مایوسی کا شکار ہوئے ہوں؟ کبھی نہیں. اچھا ناکامیوں سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. اچھا جب بھی میں ناکام ہوتا ہوں تو میں اس ناکامی کو اپنے سامنے بٹھا لیتا ہوں, اور میں پوچھتا ہوں کہ کیا وجہ ہے, مجھے بتاؤ. میں اس سے باتیں کرتا ہوں, واہ. اور میں اس کمی کو, اس ناکامی کو دور کرتا ہوں اور کامیابی کی طرف بڑھتا ہوں. کیا بات. اچھا, فلم میکنگ سے پہلے آپ نے کوئی دیگر ملازمتیں کی ہوں تو ان کے بارے میں بتائیں. نہیں, کچھ بھی نہیں. اچھا کالج ٹائم میں کوہستان اخبار میں اچھا میں لکھتا تھا آرٹیکلس. بہت ینگ ایج میں کوہستان بند ہو گیا.
کوہستان سے میری وابستگی اس طرح بھی تھی کہ ماں کی گود میں نسیم حجازی صاحب کے ناول سنے، اور اس وقت نسیم حجازی صاحب اس کے ایڈیٹر تھے کوہستان اخبار کے. اچھا. تو مجھے یہ شرف بھی حاصل ہے کہ میں ان سے ملا، ان سے باتیں کی. یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. بس یہ تھا. اس کے بعد پھر فلم ہے. اس دن سے لے کے آج تک فلم ہے، اور مرتے تک فلم ہی رہے گی. ہمارے ملک کا سرمایہ، ہمارا پرائیڈ، میڈم سائمہ نور جی سے آپ نے دوسری شادی کی، تو ان سے محبت کیسے ہوئی؟ وہ کوئی واقعہ، کوئی یاد شیئر کریں. دیکھیں، محبت تو مجھے آپ سے بھی ہو گئی ہے جتنی دیر سے آپ بیٹھے ہیں. بہت شکریہ. لیکن میں ایک محبت کرنے والا انسان ہوں. جی جی. لیکن آپ یہ کہیں کہ رشتہ آپ کیسے بندھا؟ اچھا. محبت ایک ہوتی ہے کہ آپ کسی کی عزت کرتے ہیں، چاہتے ہیں. جی جی. لیکن ایک محبت ہوتی ہے جس کو آپ اوڑھ لیتے ہیں، جی. جس کو آپ پہن لیتے ہیں، اور وہ مرتے دم تک پہنے رکھتے ہیں، اور وہ اس کو محبت کہتے ہیں. جی. تو یہ گھونگھٹ میں جب یہ پہلی بار آئیں میرے ساتھ، اچھا. تب سے لائکنگ شروع ہو گئی تھی. اچھا. میں میرڈ آدمی تھا، وہ تھوڑا اوائڈ بھی کرتی تھی وہ، اس لیے کہ میں ایک میرڈ آدمی ہوں. جی. لیکن پھر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ان کے بھی کسی گوشے میں آ گیا اچھا. تو محبت ہوگی. محبت کے بعد شادی ہو گئی. اچھا. اظہار محبت آپ نے پہلے کیا تھا؟ میں نے. اچھا، ماشاء اللہ. اچھا شاہ صاحب، شادی کے بعد کافی عرصہ، تقریباً 1 دہائی، آپ نے اس رشتے کو خفیہ رکھا. اس کی کیا وجہ تھی؟ میرے بچے، میری پہلی بیوی. اچھا. زمانے سے نہیں میں ڈرتا، اچھا. میں ان کے دکھ سے ڈرتا ہوں، اچھا. جس کو میں سمجھتا تھا کہ شاید ان کو بہت دکھ ہوگا، ورنہ کوئی بات نہیں تھی. یعنی فیملی کے ڈر کی وجہ سے. اچھا. شاہ صاحب، ایک اور بھی بات ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ گھونگھٹ فلم سے آپ کا جو ہے انٹریکشن ہوا تھا، تو اس کے بعد آپ نے زیادہ تر فلموں میں سائمہ جی کو کاسٹ کیا، تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہیں نہ کہیں محبت کا عمل دخل شامل تھا؟ نہیں، اس میں پیور ایمانداری ہے اس میں. اچھا. جس رول میں وہ سوٹ کرتی تھی، میں نے دیوانے تیرے پیار کے میں ان کو کیوں نہیں لے لیا، بعد میں چوڑیاں میں کیوں لیا؟ جو رول آرٹسٹ کو سوٹ کرتا ہو اس میں کرنا چاہیے. اب جتنے بھی انہوں نے میری فلموں کے رولز کیے ہیں وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. کوئی اور ہیروئن اتنی اچھی نہیں لگ سکتی جتنی وہ لگی ہیں. بے شک. کر سکتے ہیں، ہر آرٹسٹ کر سکتا ہے، لیکن اس کا اس رول میں بس جانا، وہ ایک شخصیت ہوتی ہے، ایک پریزنس ہوتی ہے جو سنکرونائز کر جاتی ہے اس رول کے ساتھ. انسان کی پریزنس جو ہوتی ہے، تو وہ ان کی تھی میرے رولز میں. آپ نے بڑے بڑے ایکٹرز کے ساتھ کام کیا، سب سے زیادہ مزہ کس کے ساتھ آیا؟ سب کے ساتھ ہے. اچھا. دیکھیں، مزہ تو ان کے کام کا نہیں ہوتا، مزہ آپ کے اپنے کام کا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک شارٹ بنایا، ایک فریم بنایا، ایک ڈائلاگ ان کو دیا، ان کو بولنے کے لیے کہا، انہوں نے اپنے انداز سے بولا، آپ نے اپنے اسکرپٹ کا انداز ان کو دیا. یہ ایک جو پہلو ہے نا کام کا، بالکل. یہ بڑا ہی خوبصورت ہے. یہ سیلف نیگیشن ہے، وہاں ذات کی نفی ہے. اس آرٹسٹ کی جو کردار بن گیا ہے، اور اس کو اس کردار میں لانے کے لیے اس کو مائنس کر کے اس کو سمجھانا بہت ضروری ہوتا ہے. وہ کردار جو آپ نے تخلیق کیا ہے اس کو سمجھانا بہت ضروری ہوتا ہے، اور وہ 100% کسی وقت نہیں کر پاتا تو اس کو گائیڈ کرنا ضروری ہوتا ہے. کیونکہ آپ کے ذہن میں پوری فلم ہے، وہ تو صرف اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. تو لہٰذا مجھے سب کے ساتھ مزہ آیا. مجھے نئے آرٹسٹ انٹروڈیوس کرانے میں زیادہ مزہ آیا. باقی اگر آپ احتراماً پوچھتے ہیں تو ندیم بیگ صاحب مجھے بہت عزیز ہیں. اچھا. شاہ صاحب، کبھی ایسا ہوا ہو کہ سیٹ پر کبھی غصہ آ گیا ہو، لڑائی ہو گئی ہو کسی آرٹسٹ سے؟
کبھی نہیں، اچھا، کبھی نہیں، کام کے دوران کبھی کوئی کبھی سین ٹھیک نہ ہوا ہو یا آپ کو کبھی؟ نو نو نو، سین ٹھیک نہ ہونا آپ کی نالائکی ہے، اچھا۔ ڈائریکٹر کی، تو اس پہ غصہ کیوں ہوں گے؟ اس پہ غصہ کیوں ہوں گے؟ تو ڈائریکٹر کی نالائکی ہے کہ وہ کام نہیں لے پا رہا، بے شک، بہت سارے ڈائریکٹرز ایسا کرتے ہیں نا کہ وہ غصے ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنی نالائکی کو چھپاتے ہیں، اچھا، وہ اپنی نالائکی کو چھپانے کے لیے شاؤٹ کرتے ہیں۔ اچھا، اگر وہ اتنے سمجھدار ہیں تو اس کو بتائیں کہ اس طرح کریں، اچھا۔ ہاں، وہ نہیں بتا پاتے۔ آپ کی ایک فلم تھی چوڑیاں جو سپر ہٹ ہے، وہ بنانے کا کیسے خیال آیا اور اس پہ آئیڈیا کیسے جنریٹ ہوا، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں۔ میں نے شروع سے ہی وہ کام کیا جو کوئی نہیں کر رہا۔ میں نے جب پہلی فلم بنائی ایز ڈائریکٹر تو اس وقت پنجابی فلموں کا بہت دور تھا، اچھا، سلطان رائی صاحب کا ایک دور تھا، چھائے ہوئے تھے، اور پنجابی فلم کے علاوہ کوئی فلم، اردو فلمیں بن ہی نہیں رہی تھی، تو میں نے اردو فلم بنائی۔ سب نے کہا کہ تمہارے پیسے ڈوب جائیں گے، اچھا، میں نے کہا کوئی بات نہیں، لیکن میں بناؤں گا پنجابی، اردو ہی بناؤں گا۔ تو میں نے قسم بنائی، پھر جیوا بنائی، پھر گھونگھٹ بنائی، پھر سرگم بنائی، پھر سنگم بنائی۔ یہ جب فلمیں بنی تو وہ اردو کا دور شروع ہو گیا، بے شک، پنجابی۔ ان دا مین ٹائم سلطان رائی صاحب کا اسیسینیشن ہو گیا تھا، تو پنجابی فلم انڈسٹری بالکل ڈوب گئی تھی، کم فلمیں بن رہی تھی، تو میں نے اردو شروع کر دی، تو پھر سب نے اردو شروع کر دی۔ جب بہتات ہو گئی اردو فلموں کی تو میں نے سوچا میں اب پنجابی فلم بناؤں گا، دس واز دا آئیڈیا۔ پھر آپ نے چوڑیاں فلم بنائی، جی، چوڑیاں فلم بنائی۔ اور یہ یقین تھا کہ یہ فلم اتنی ہٹ ہو جائے گی؟ یقین تو کسی چیز پہ نہیں ہوتا، اچھا، دعا ہوتی ہے بے شک، اور اپنے کام پہ جو ہے کانفیڈنس ہوتا ہے کہ میں ایسا کام کروں کہ یہ کامیاب ہو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی 3 فلمیں آپ کی سپر ہٹ ہیں آپ کے نزدیک؟ ایک عوام کی رائے ہے، ایک آپ کی رائے ہے، آپ کی رائے میں۔ نہیں، فلمیں تو سپر ہٹ ہونا یا نہ ہونا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کچھ فلمیں عوام کو بہت زیادہ پسند آئیں اور کچھ نہیں آئیں۔ اچھا، جو نہیں آئیں اس میں میرا کوئی عوام کے ساتھ سنکرونائزیشن جو ہوتا ہے کہ میں ان کے دلوں تک نہیں پہنچ پایا یا ان کی سوچ تک نہیں پہنچ پایا، تو اس کا مجھے افسوس ہے۔ مجاجن فلم جو ہے اس میں جو ہیرو کا کردار تھا شان کا، یہ کردار آئیڈیا یہ کیسے آیا؟ بلے شاہ سے، بلے شاہ سے۔ میں بلے شاہ کو اپنا پیر مانتا ہوں، اچھا، اور ان کی محبت کی جو لازوال داستان ہے اپنے مرشد کے ساتھ، جی جی، وہی داستان مجاجن میں اچھا، شان اور سائمہ کی ہے۔ اچھا، اور وہ جو رقص کر رہے ہیں وہ آپ نے قصہ بھی سنایا تھا؟ جی ہاں، وہ بابا بلے شاہ کا سیم واقعہ ہے جی جی، کہ وہ اپنے مرشد کو منانے کے لیے ناچ رہے تھے، بے شک، گھنگرو تو باندھ کر۔ وہاں گھنگرو باندھ کے تو کسی نے جا کے مرید نے کہا ان کے باپ کو کہ بلا یہ کر رہا ہے، ہاں، تو وہ لاٹھی لے کے آئے ان کو مارنے کے لیے، جیسے اس میں آتا ہے، ادیب صاحب آتے ہیں جی جی، مارنے کے لیے آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بلا جس وجد میں ناچ رہا ہے، وہ کہتے ہیں یہ کچھ اور بات ہے، آجو چلیں واپس۔ تو یہ ایک انسپریشن تھی ان کی۔ اچھا شاہ صاحب، ایک اور بھی ہمارے یہاں ایک مسئلہ ہے کہ فلم میکنگ میں جو ڈائریکٹرز ہیں وہ زیادہ تر پرانے چہروں کو ہی کاسٹ کرتے ہیں، فیوریٹزم بھی ہم کہہ سکتے ہیں، نئے لوگوں کو سامنے نہیں لایا جاتا۔ آپ نے سب سے زیادہ نئے لوگوں کو پروموٹ کیا، اس کی کیا وجہ ہے کہ دوسرے کیوں نہیں کر رہے؟ دیکھیں، اپنے اپنے مزاج کی بات ہے۔ میں ایک پرانا آدمی ہوں، اب جی، 73 ایئرز اولڈ آدمی ہوں، 53 ایئرز مجھے ہو گئے فلم انڈسٹری میں۔ میں جب نئے لوگوں کے ساتھ کام کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں خود نیا ہو گیا ہوں، کیا بات، مجھے لگتا ہے میرا کام نیا ہو گیا ہے۔ وہی کام میں اگر جو سیزنڈ ایکٹرز ہیں ہمارے، جو وہ رول کئی بار کر چکے ہیں، وہ لوگ کہیں گے یہ تو کہ پہلے بھی کیا ہے۔ اگر میں نئے آدمی سے کراؤں گا تو وہ لگے گا کہ یہ وہ نہیں ہے۔ بالکل۔ اچھا، فلم انڈسٹری کو دیکھا جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری فلم انڈسٹری کا مستقبل کیا ہے؟
دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ فلم کے رویے بدل گئے ہیں، فلم کے انداز بدل گئے ہیں، فلم ختم نہیں ہو سکتی کبھی بھی. یہ ایسی انٹرٹینمنٹ ہے. یہ ابھی جو بزنسز ہو رہے ہیں دنیا میں فلم کے، وہ تو امیزنگ ہے. یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں تھا. ہم تو گنز آف نیورون دیکھنے والے لوگ ہیں 5 آنے کی ٹکٹ میں. تو ابھی تو جو انداز ہے سینما کا بہت اوپر چلا گیا، اور وہ یہاں بھی آئے گا، پاکستان میں بھی آئے گا، اور ایک اچھا دور آئے گا. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو دور ہے یہ فلم انڈسٹری کے زوال کا دور ہے، یا اس کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ یہ میرے ملک کی تکلیفوں کا دور ہے، میرے ملک میں جو مسائل ہیں ان کا دور ہے، اور اس دور میں فلم انڈسٹری بھی پس رہی ہے. دیکھیں اگر فلم پیور ایک انٹرٹینمنٹ ہے، اگر آپ کے پاس فالتو پیسے ہوں گے، جی، آپ کے پاس فرصت ہوگی، آپ مینٹلی ایزی ہوں گے، تو آپ کہیں گے چلے فلم دیکھتے ہیں. صحیح. تو لہٰذا جب وہ یہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو فلم بھی صحیح ہو جائے گی. شاہ صاحب، ہمارے ہاں آرٹسٹوں کو بڑے کم پیسے دیے جاتے ہیں، لیکن ہمسایہ ملک میں بہت زیادہ بجٹ دیا جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی مین ریزن کیا ہے؟ کیا ہمارے پاس آرٹسٹ کم لیول کے ہیں، یا اس کو آپ کیسے بیان کریں گے؟ نہیں، لیول کی بات نہیں، آپ کو خود سوچنا چاہیے. ہندوستان کتنا بڑا ملک ہے، بے شک. ان کی انڈسٹری کتنی بڑی ہے، پوری دنیا میں ان کی فلم چلتی ہے، اس لیے ان کی فلم کا بجٹ کتنا بڑا ہے. جی. اس بجٹ کے مطابق آرٹسٹوں کو پھر زیادہ پیسے ملتے ہیں. بالکل. ہمارا چھوٹا سا ملک ہے، چھوٹی سی انڈسٹری ہے، چھوٹا سا بجٹ ہے فلم کا، تو اسی حساب سے ملیں گے. لیکن یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ جی ان کے وہ بڑے ہیں تو یہ چھوٹے ہیں. یہ نامناسب بات ہے. اچھا، تو شاہ صاحب ایک اور بھی ہے کہ ہمارے ہاں بڑے اچھے آرٹسٹ ہیں، وہ پاکستان میں کرتے ہیں، ان کو وہ عزت و احترام نہیں ملتا. اگر وہ ہمسایہ ملک میں ایک چھوٹا سا اسکرپٹ بھی کر کے آئیں تو جب وطن واپس آتے ہیں تو ان کی عزت اور وقت بڑھ جاتی ہے. ہم کیوں اپنے آرٹسٹوں کو اتنی عزت اور وقت نہیں دیتے؟ کون کہتا ہے نہیں دیتے؟ ہم تو دیتے ہیں. سر یہ پرسیپشن ہے باہر کے لوگوں کا، اچھا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. انڈسٹری کے چھوٹے سے کارپینٹر سے لے کے بڑے ایکٹر تک سب جڑے ہوئے لوگ ہیں، سب ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، پہچاننے والے جتنے بھی بچے ہیں. اب تو خیر انڈسٹری بالکل شرنگ ہو گئی ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ساری پرسیپشن. اچھا شاہ صاحب، آپ کا اس وقت موجودہ انڈسٹری میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، آپ کا پسندیدہ ایکٹر ایکٹریس کون ہے؟ ساری. اچھا، کوئی ایک اگر بتانا ہو؟ کیوں ایک بتاؤں میں؟ اچھا. میں کیوں ایسی میں ایک بتا لوں اور اس کے بعد مجھے اس کی ضرورت پڑے؟ جی. پھر آپ ایسی کنٹروورسی ہونی. جس کا رول ہے آپ کی کہانی میں، جس کا رول بنتا ہے اس کو ہونا چاہیے. ایسا ہی ہے. اچھا شاہ صاحب، زندگی کی کوئی ایسی خواہش جو آپ پورا کرنا چاہتے ہیں؟ میں کوئی اچھی فلم بنا پاؤں. اچھا. آپ کی اب آنے والی اگلے سال میں کون کون سی فلمیں آ رہی ہیں؟ میری 2 فلمیں ہیں، پرائس آف آنر اچھا. اور للکارا سنگھ ان لاہور. اچھا، یہ اگلے سال میں ریلیز ہو جائیں گی؟ اسی سال نہیں، اگلے سال، ہاں، عید پہ. اچھا، عید پہ ریلیز ہو جائیں گی. ایک اچھا شاہ صاحب، ایک اور بڑا ایک اہم مسئلہ ہے ہمارا کہ ہمارے ہاں ایکٹنگ سکھانے کے لیے کوئی اکیڈمی، کوئی ادارہ نہیں ہے. عمر شریف صاحب نے بھی کسی زمانے میں کوشش کی تھی اکیڈمی بنانے کی، اور بھی بہت سارے لوگوں نے کی. آپ کی بھی اکیڈمی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں نوجوانوں کو کیا مشورہ دیں گے، کیسے وہ اس آرٹ کو سیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، آج جو کالجز میں فلم پڑھائی جا رہی ہے، جی. یہ میری کوششوں سے ہوا ہے. اچھا. میں پنجاب یونیورسٹی میں گیا تھا، وہاں ڈاکٹر مغیث تھے میس کمیونیکیشن کے، تو ان کو میں نے کہا کہ اس میں فلم بھی آپ لگا لیں ساتھ تو اچھا ہوگا. اچھا. تو انہوں نے ڈین سے، وی سی سے بات کی اور وہ اپروول آ گئی اور فلم شروع ہو گئی. اس کے بعد پھر سپیریئر یونیورسٹی میں آ گیا، پھر بی این یو میں پڑھانا شروع ہو گئے.
پھر NCA میں بھی شروع ہو گیا، پھر اب تو خیر ہر یونیورسٹی میں ہے، لیکن پڑھا کون رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ پڑھا کون ہے جنہوں نے کوئی فلم ہی نہیں بنائی، جن کو بالکل ایسا ہی ہے، وہ اتنے ہی فلم کو جانتے ہیں جتنا اسٹوڈنٹ جانتا ایسا ہے. ہی ہے. تو یہ ایک مسئلہ ہوا. بہرحال اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ جتنے بھی گریجویٹ ہوئے ہیں فلم پڑھ کے، وہ کوئی فلم میں آ کے اس نے فلم کو جوائن نہیں کی، نہیں کمال نہیں کیا، جوائن ہی نہیں کیا. کسی نے جا کے ٹی وی میں نوکری کر لی ہے، کسی نے پروڈکشن ہاؤس میں نوکری کر لی ہے، یعنی کسی نے آ کے جدوجہد نہیں کی فلم انڈسٹری میں کہ میرے پاس ڈگری ہے. ٹھوکریں نہیں کھائیں، بھوکا نہیں رہا، پیدل نہیں چلا. وہ کہتا ہے جی مجھے میرے پاس ڈگری ہے، میں فلم میکر ہوں. ارے فلم میکر کیسے بنو گے جب تک آپ کا پریکٹیکل نہیں ہوگا، جب تک MBBS کی ڈگری لے کے آ کے ہاؤس جاب نہیں کرو گے کیسے ہو جائے گا؟ لیکن لوگوں کے پاس وقت نہیں، وہ لوگوں کے پاس بھی نہیں ہے، اور ماں باپ بھی کہتے ہیں کہ ڈگری لے لی چلو نوکری کرو پیسے لاؤ. تو فلم میکنگ پیشن کا کام ہے، جس کے اندر پیشن ہے، جس نے دنیا بھول گیا، وہ بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، بیٹھا ہے میں نے فلم بند کرنی. جب تک یہ نہیں ہوگا نہیں ہو سکتا. اچھا سر، ایک ریپڈ فائر ایک ریپڈ فائر ہو جائے آپ کے ساتھ. کچھ آرٹسٹوں کے میں نام لوں گا، آپ نے ان کے بارے میں اپنی رائے دینی ہے ایک لائن میں. جی. شان. آج کا سپر سٹار. ریما جی. ریما جی ایک دور کی بڑی سٹار رہی ہیں اور بڑا کام کیا انہوں نے، لیکن وہ جلدی چھوڑ گئی فلم انڈسٹری. محمد رانا. محمد رانا وہ آدمی ہے جو ورسٹائل ہے، اچھا. جس سے آپ ہر کام لے سکتے ہیں، اور اس نے ہر کام کر کے بھی دکھایا. بے شک. سائمہ نور. سائمہ نور ایک عہد کا نام ہے. بے شک. سائمہ نور ایک پرفارمنس کی دیوی کا نام ہے. بے شک. شاہ صاحب آخر میں نوجوانوں کے لیے کوئی پیغام؟ خواب دیکھیں. خواب وہ نہیں ہوتے جو سوئے ہوئے دیکھتے ہیں آپ. بے شک. خواب وہ ہوتے ہیں جو آپ کو سونے نہیں دیتے. اللہ اکبر. شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.